السلام علیکم۔ جی تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آئی ہوں۔ سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ گردش کر رہا ہے۔ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہیفر کی قربانی کی خبروں کے ساتھ انٹرنیٹ پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی غفلت یا حکمت الہی ہے؟ 8 اپریل مکمل سورج گرہن، ساتھ ہی 7 اور 8 اپریل کے درمیان سرخ گائے کی قربانی، یا پھر نعوذ باللہ مسجد اقصی کی شہادت، یہ کہہ لیں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بہانہ، خدائی کے بہانے وہ صندوق ڈھونڈنا جس میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑا ہوا ہے۔ گلی گلی میں اعلان، نئے قرآن پاک لے لو پرانے اور شہید قرآن پاک کے بدلے۔ یہ ایک کھلی سازش ہے۔ کہتے ہیں کہ مطلب قادیانیوں کے لکھے ہوئے قرآن کی مفت اشاعت حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرب قیامت قرآن پاک کے حروف اڑ جائیں گے۔ یہ مبارکہ کے مطابق گھوڑوں پہ سوار ایمان والے مسجد اقصی کے محافظ ہیں، یعنی عراق کے ڈرون اٹیک اسرائیل کی تباہی ہے۔ عرب کے بادشاہ کا قتل یعنی صدر صدام کا پھانسی چڑھنا بہت بڑی عالمی جنگ حدیث کے مطابق ہے۔ یہ جنگ یعنی اسرائیل اور فلسطین سے شروع ہونے والی، جس میں ایران، عراق اور یمن تک پھیل چکی ہے۔ یہ سب کچھ تقریباً 80% ہو چکا ہے اور نیکسٹ رمضان میں یعنی عید تک 90% مکمل ہو جانا ہے۔ عنقریب 12ویں امام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا، فریب زدہ منافقت، حق اور باطل کا اختتام و انجام شروع ہو جائے گا۔ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے، نعوذ باللہ مسجد اقصی کو منہدم کر دیں گے، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہاں جعلی مسیحا بلائیں گے۔ اسی دن ایک تاریخی مکمل سورج گرہن ہوگا جو کہ 375 سال سے نہیں ہوا۔ صدیوں پر محیط سرخ ہیفر کی قربانی، سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو کسی میت کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمیں نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے قربان کی جانے والی سرخ گائے کی فہرست یہ ہے: نمبر 1، پہلی سرخ گائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربان کی تھی۔ نمبر 2، دوسری سرخ گائے کی قربانی اسرا نے کی تھی۔ نمبر 3، تیسری سرخ گائے سائمن دی جسٹ نے قربان کی تھی۔ 4، چوتھی سرخ گائے یشمائیل بن پیاوی نے قربان کی۔ نمبر 5، پانچویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی۔ نمبر 6، چھٹی سرخ گائے کی قربانی یشمائیل بن پیاوی نے کی۔ 7، ساتویں سرخ گائے حانمل مصری نے قربان کی تھی۔ 8ویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی۔ نمبر 9 پہ 9ویں سرخ گائے کی قربانی یشمائیل بن پیاوی نے کی۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئی۔ ان کے درمیان ایک اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر نو سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ ایسے سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں۔ منصوبہ بندی ہیکل کے ساتھ کی گئی ہے۔ ایک سرخ گائے کی قربانی نہیں بلکہ 5 سرخ گائے کی قربانی دے رہے ہیں۔ اصل میں 5 سرخ گائیں ہیں۔ ان میں درج ذیل پر مشتمل کوالیفائڈ خصوصیات ہیں: بالی سرخ ہونا چاہیے، ایک بھی سیاہ یا سفید بال بھی نہیں، ایک کنواری ہونا چاہیے، عمر 34 ماہ سے
38 ماہ کے لگ بھگ ہونی چاہیے اور قربانی کے وقت عمر 30 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے، جو غالباً مارچ سے جولائی کے درمیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ سرخ گائے کو مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ قربان کرتے ہیں اور صرف اس لیے کہ شرائط کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس رات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز سے ہے اور سلسلہ ایسے چلتا ہے: سرخ گائے کی قربانی، مزار کو صاف کریں، نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کرنا، تیسرے مندر کی تعمیر اور جھوٹے مسیحا کی آمد، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ نمبر 8 پر ہے قیام۔ گائے کی 10ویں قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، یعنی کہ مارچ کے آخر تک جون تک۔ اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا، پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکا دیا جائے گا۔ مسیح کے دور یعنی دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے یا دور وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا، نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا اور اس کے نتیجے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ قربانی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے اور گائے کو ٹیکساس سے اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بنایا جاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں جائے گا۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے، جن کے لیے وہ نعوذ باللہ خدا کی مانند ہوگا۔ واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے کہ آنے کے بعد ہماری بیٹیوں بیویوں کو گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، برائے مہربانی اس کے بارے میں جانیں اور اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ دجال ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، آمین۔ یہ ساری پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ صحیح علم بے شک ایک ہی ذات اللہ پاک کے پاس ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کب قیامت آئے گی۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو وزٹ کریں۔